کچھ دنوں کے بعد ایک دن آنے والا ہے کہ جس کو ویلنٹائنس ڈے کہا جاتا ہے، اور یہ پورا دن فسق و فجور، حرام اور بے حیائی کا دن ہے۔ دیکھیے، یہ جو عمر عزیز ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا، دربار خداوندی میں جب تم حاضر ہوں گے تو 4 ضروری چیزوں کا سوال تم سے کیا جائے گا۔ قیامت کے دن 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عمر کن کاموں میں گزاری۔ جوانی کو کہاں خرچ کیا، عمر کن کاموں میں گزاری، اور بعد کے 2 سوال مال سے متعلق ہیں جو ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ یہ 2 انتہائی اہم سوال ہوں گے، اور آپ خود بتائیے کہ نوجوان وہ کیا بتائیں گے کہ ہم نے جوانی کو کیسے گزارا۔ وہ یہ کہیں گے کہ جوانی کو ہم نے نامحرموں سے عشق و عاشقی میں گزارا ہے، ہم نے جوانی کو گزارا ہے ٹیکسٹ میسیجنگ کرتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے، ہم نے گزارا ہے پوری جوانی کو فیس بک کے استعمال کرتے ہوئے، نامحرموں سے بات چیت، فضولیات میں وقت کو گزارا۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر غلط بیانی کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جو کوئی جھوٹ اور غلط بیانی کرنا چاہے گا اس کے منہ پر مہرے لگا دی جائیں گے، قرآن کی آیات ہیں۔ تو اصل میں یہ جو عشق مجازی ہے جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ایسی شد و مت کے ساتھ، جبھی ہم نے بھی اس کو بہت پہلے سے اس کے متعلق بات چیت شروع کر دی ہے، کیونکہ ٹی وی نے بھی اتنی پہلے سے اس کی تیاری اور میڈیا نے شروع کر رکھی ہے کہ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا جائے۔ تو یہ عشق مجازی جو ہے یہ ایک اصل میں عذاب الہی ہے، اور لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی اس طرح کی اس کے اندر صورتحال ہو جاتی ہے کہ نہ انسان جیتا ہے نہ مرتا ہے، اور درمیان میں مبتلا پریشان رہتا ہے، اور زندگی اس کی ایک مختل ہو کر رہ جاتی۔ اور کہا جاتا ہے، علماء بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور کرنے والا عمل عشق مجازی، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کو اتنا زیادہ اپنے بندے سے دور نہیں کرتی جتنا کہ یہ مرض اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس طرح جو شکاری اگر کسی چڑیا کا شکار کرنا چاہتا ہے تو بظاہر اس کے سامنے دانہ ڈالا جاتا ہے، اور یا مثلا یہ کیا جاتا ہے، بہت سارے شکاری یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کے پروں میں پرندے کی گوند لگا دیتے ہیں، گلیو ٹائپ کی چیز، جس سے اڑ نہیں پاتا اور آسانی سے شکار کر لیا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ مومن اللہ کا راستہ آسانی سے طے کر رہا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان اپنے آپ کو یہ نہ سوچے گا بھائی نوجوانی میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ امام خمینی کہا کرتے تھے کہ جوانوں میں گناہ سے بچنے کی طاقت بوڑھوں سے زیادہ ہوتی۔ تو شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تیزی سے اللہ کا راستہ طے کر رہا ہے تو وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو عذاب یوں کہا گیا کہ امام صادق سے علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ان سے عشق کے متعلق سوال پوچھا تو امام نے فرمایا کہ وہ دل جو ذکر خدا سے خالی ہو جاتا ہے اللہ اس کو غیر خدا کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے، یعنی اپنی محبت کو اس کے دل سے نکال دیتا ہے، جب بھی اس کو اس مرض کے اندر مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کے دل میں، کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل تو نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی ہوگا، اور جب بھی دل کو حرم خدا کہا گیا اس میں کسی غیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر کوئی ہرا بھرا درخت ہے کہ ہرا بھرا کوئی پودا ہے، اس کے سامنے اگر آگ جلا دی جائے اس کے قریب تو اس کے تر و تازہ پتے وغیرہ مرجھا جاتے ہیں، پھر برسوں پانی دیا جاتا ہے تو اس میں کہیں جا کر تازگی دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جتنا بھی اذکار الہی آپ انجام دے لیں، جتنی بھی آپ عبادات انجام دیں،
اس سے جو قلب کے اندر آپ کے انوار پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ عشق مجازی اس کے ساتھ پیدا ہو جائے تو یہ باطن کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اس سے جو ظلمت پیدا ہوتی ہے پھر بہت وقت لگتا ہے اس کو دوبارہ اس پرانی نورانیت پر جانے میں۔ تو جس طریقے سے ابھی آگ کی مثال دی کہ پودے کو ہرا بھرا ہونے میں سالہ سال درکار ہوں گے، اس کے بعد جو آگ سے جھلس جائے گا۔ شہید مطہری یہ فرماتے تھے کہ انسان ہر گناہ کے مقابلے میں اپنے تقوی پہ بھروسہ کر سکتا ہے، سوائے یہ جنسیات کے باب کے، کہ اس میں تقوی کی طاقت اکثر بے اثر ہو کے رہ جاتی۔ تو مومن خاص طور پر، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی آئے گا کہ نہیں میری نگاہ پاک ہے، نہیں ہم بالکل جائز اور حلال گفتگو کرتے ہیں، نہیں ہمارا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری تو جسٹ صرف ایک فرینڈشپ ہے، صرف چیٹ ہی تو ہوتی ہے، صرف معمولی سی بات چیت ہی تو ہوتی ہے، کزنس ہی تو ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شیطانی دھوکے ہیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کبھی بھی اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور شہید مطہری یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو نفسانی عشق ہے یہ فوراً پیدا ہوتا ہے، وہ جو پہلی نگاہ پہلی نگاہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ فوری پیدا ہوتا ہے اور فوری نابود ہو جاتا ہے، یہ کوئی قابل اعتماد احساس نہیں۔ اور اس کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں، واقعی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ دیکھیں ٹی وی جو ڈرامے آپ انتہائی شوق کے ساتھ دیکھتی ہیں، کس طرح سے اس کے اندر اولاد کا ماں باپ سے زبان چلانا اپنے اسی مقصد عشق مجازی کے حصول کے لیے، کس طرح سے دیکھ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بھائی بہنوں کی کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور انسان اپنے قریبی اور سگے رشتہ داروں کو کیسا دشمن سمجھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ شوہر و بیوی کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے اس قسم کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، آپس میں نفرتیں ان کی ہونے لگتی ہیں۔ ٹی وی کے جو جتنے بھی پروگرامز اور ڈرامے اگر آپ اس لحاظ سے ان کو دیکھیں، یہ دماغ میں رکھتے ہوئے کہ یہ کیا آج کل ہو رہا ہے اس طرح سے، تو اس کے اندر آپ کو پھر احساس ہوگا کہ واقعی آج سے آپ جا کر دیکھیے گا کتنے سارے جو ڈرامے ہیں اس کے اندر جو شوہر و بیوی کے تعلقات ہیں ہمیشہ خراب دکھائیں گے، اور اس کے مقابلے میں کوئی پرانا عاشق ان کا جو واپس آ جائے گا اور اس سے جو ہے وہ زیادہ ہمدرد ہوگا، وہ زیادہ خیر خواہ ہوگا۔ یہ خاص آپ کا دماغ کو بنایا جاتا ہے معاشرے کے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس انداز سے چیزیں سکھانا انتہا سے زیادہ ایک خطرناک ایک عمل ہے کہ جس کا نتیجہ ہمیشہ سراسر خرابی اور فساد کی طرف جائے گا، جس میں دونوں کی ہلاکت ابدی ہوگی۔ دیکھیے جب بھی یہی وجہ ہے کہ ان عشقیہ ڈراموں، ان عشقیہ فلموں پہ اربوں خربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری ہوتی، آپ بھی بہت آرام سے بیوقوف بن جاتی ہیں، گھنٹوں جو ہے وہ اس میں خرچ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ شوہر و بیوی، سارے ڈرامے تقریباً ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شوہر و بیوی کے آپس میں تعلقات کو خراب دکھایا جاتا ہے، اور پھر خواتین بھی اسی طرح سے لڑنا جھگڑنا سیکھ لیتی ہیں، مرد حضرات بھی ایسے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ایک ملتا ہے نا کسی جگہ کہ خاتون 4 گھنٹے تک مسلسل اپنے شوہر پر جب چیختی رہی اور شوہر بالکل خاموش رہا، تو آخر میں یہی کہا اس نے کہ تمہاری اس گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ تو چاہے کوئی آدمی خاموش بھی رہے لیکن پھر بھی لڑنے جھگڑنے کا ایک چیز ٹی وی سکھا دیتا ہے۔ تو شوہر حضرات بھی کوئی کم نہیں ہوتے، جو اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کو زندگی قرار دے رہے ہوتے ہیں، اپنی تھوڑی دیر بعد ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹی وی سکھا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو لفظ کہا جاتا ہے نا کہ عشق کا لفظ، یہ بہت زیادہ ٹی وی کے اوپر آپ سنیں گے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوگا۔ لغت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہا جاتا ہے اس کا محبت کا جو بلند ترین درجہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ البتہ صوفیہ نے اس سلسلے میں ایک گمراہ کن نظریہ پیش کیا تھا کہ المجاز و قنطرۃ الحقیقہ، یعنی عشق حقیقی جو پروردگار کا عشق ہے اس کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی سے عشق مجازی کرے۔ یہ باقاعدہ گمراہ کن نظریہ صوفیہ نے اس کو باقاعدہ پھیلایا اور سخت ترین اس کی علماء کی طرف سے مذمت بھی ہوئی۔ تو بہرحال لغت کے اعتبار سے تو شدید محبت کو کہا جاتا ہے، اور
ایک پودا ہے جس کو ایک بیل ٹائپ کا، جسے عشق پیچا کی بیل کی، جو درخت کو اس طرح سے لپیٹ لیتی ہے کہ درخت کی جو سمجھے ایک لحاظ سے ہم عام زبان میں کہیں کہ تنفس کی راہ کو بند کر دیتی ہے اور اسے زرد کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے جو عبادت الہی کے عاشق ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے خوف الہی سے اور عبادت کر کر کے اسی طرح سے زرد نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن میں اللہ کے لیے حب کا لفظ استعمال ہوا ہے یا محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ عشق کو قرآن نے کسی بھی جگہ ویسے ذکر نہیں کیا۔ احادیث میں کچھ میں آیا ہے، البتہ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور اہل لغت جو کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد شدید محبت ہے، تو قرآن نے بھی شدید محبت کا لفظ تو استعمال کیا لیکن اس کو عشق کے لفظ سے نہیں بدلا۔ مثلا جو قرآن کی آیت آئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ صاحبان ایمان اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، تو یہاں بہت آرام سے بات کہی جا سکتی تھی کہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، لیکن اس لفظ کو پروردگار عالم نے یہاں اشد حبا للہ کا تو لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہاں اس کو عشق سے نہیں بدلا ہے۔ اس لیے بہت سے اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنا قبیح ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر رجحان عشق مجازی کی طرف ہوتا ہے کہ جس کے اندر عام طور پر حرام رجحانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو لفظ عشق ہے یہ غیر متوازن جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی جس میں انسان ہوش و حواس جس کے جاتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ کمال محبت میں حدود جو شریعت کی جو حدود ہیں اور قواعد ہیں اس سے ذرا سا بھی اختلاف نہیں کرتے، اور ہر حال میں یعنی ان کے ایسے ہوش و حواس نہیں جاتے کہ جس میں شریعت ہی مختل ہو کے رہ جائے اور اس پر عمل نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعہ کربلا میں نہیں ملتا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں، یعنی اس وقت بھی حالانکہ کمال عشق خداوندی پایا جاتا تھا لیکن اس وقت بھی ایک حکم شریعت کی پاسداری کے لیے والا سوال پوچھا گیا کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر آ جائیں۔ کتنے اصحاب کے متعلق ملتا ہے کہ حالات جنگ میں شدید پیاس کا عالم تھا، زخمی بھی تھے، لیکن جب پانی دیا جاتا تھا اور پانی منہ میں لگتے ہی خون نکل کے پورا آلودہ ہو جاتا تھا تو اس پانی کو پھینک دیتے تھے، کیونکہ خون آلود پانی جو ہے وہ پینا حرام ہے۔ یعنی وہاں پر بھی اس کمال عشق خدا پروردگار کا اور محبت رکھنے کے باوجود بھی جو شریعت کے قواعد ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ ذرا سا بھی تجاوز ہو جائے تو اس میں سوء ادب کا احتمال ہوتا ہے اور گمراہی میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اس کی کتنی مثالیں بھی ہیں جو ذرا محبت میں اپنے تئیں محبت میں آگے بڑھ گئے۔ آپ دیکھیے نصارہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا، بہت سے محبان اہل بیت جو کہتے ہیں کہ ہم عشق اہل بیت کے اندر بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، تو وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ غالی اور مفوضہ بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے غیر متوازن قسم کی اس میں کیفیت ہو جاتی ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ محبت کا شدید جذبہ تو کہا قرآن نے، لیکن اس انداز میں جو کہ مستعمل ہے غلط معنوں میں اور صرف غیر اللہ کے لیے عام طور پر زیادہ تر اس لفظ کا انتخاب ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اچھا، اب اس کے بے تحاشا شدید نقصانات بھی دیکھیے، خاص ایک ڈسٹینس محرم اور نامحرم کے درمیان اسلام نے رکھا ہے، اور ان کے درمیان جو توازن ہے اور جو حد فاصل وہ پردہ ہے۔ ان میں سے اگر کوئی شخص بھی ذرا سا بھی آگے بڑھے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فوراً اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اور دونوں نیچے گریں گے۔ تو اسلام نے یہ سمجھیں کہ جس کے اوپر یہ تختہ رکھا ہوا ہے یہ پردے اور حجاب یہ فقہی قوانین ہیں، یہ جو خاص ڈسٹینس ان کے درمیان رکھا ہے، اگر اس ڈسٹینس کو ذرا سا بھی کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے گا اور ایک شخص بھی اس میں آگے بڑھے گا تو اس کا نتیجہ دونوں کی ہلاکت کی صورت میں ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بے پناہ نقصانات نوجوانوں کو دیکھ لیں، ان کی پڑھائیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں مختل ہو کے رہ جاتی ہیں۔ جبھی وہ غالب بھی کہتے تھے کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے وغیرہ جو کہ آپ سنتی ہیں۔ تو بہرحال ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح سے ان عشق مجازی وغیرہ کے چکروں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرے۔ دیکھیے اسلام میں ایک حکم ہے جس کو کہا جاتا ہے منافی و مروت کام۔ اسلام منافی و مروت کاموں سے پرہیز کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کو پورا ایک الگ سے 2.5-3 گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ منافی و مروت کام کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی وہ کام نہ حرام ہوتے ہیں نہ وہ کام مکروہ ہوتے ہیں، البتہ وہ کام ایک مومن کی شان کے خلاف ضرور ہوتے ہیں۔ جیسے مثال عام طور پہ دی جاتی ہے کہ عالم دین ہے، امامہ ابا قوا پہن کے جا رہا ہے اور کہیں ٹھیلے پہ سے چھولے خرید کے اور اکڑ بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہو تو حرام تو نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے کسی جگہ لکھا ہوا، لیکن لوگ ہنسیں گے، لوگ کہیں گے تو ان کی شان کے خلاف ہے، انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔
مثلا مجھے کسی جگہ آپ دیکھیں گے میں ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے کہیں گولا گنڈا مثلا خرید کے کھا رہا ہوں، تو آپ کو جو ہے تھوڑا سا کہ ہمیں پڑھانے آتے ہیں یہ بڑے ٹھیک ہے، کوئی آپ ان سے پوچھیں گے حرام ہے کیا، مکروہ ہے؟ نہیں، حرام مکروہ نہیں ہے، لیکن ان کی شان نہیں تھی کہ کسی جگہ پڑھاتے ہوں دینی کوئی چیزیں تو یہ اس طرح سے کھڑے ہو کر کھائیں۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جو عرفی گناہ ہے یہ شرعی گناہ سے زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھتی ہیں عام لوگوں کے اندر بھی کہ مثلا اگر کوئی لڑکا گانے سن رہا ہو گھر میں، کوئی برا نہیں مانتا، ٹھیک ہے گانے سن رہا ہے، لیکن وہی لڑکا اگر سگریٹ پیتا نظر آئے باپ جو ہے پکڑ کے مارتا ہے اس کو۔ دیکھا ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اب اس کی فقہی بحث میں نہیں جا رہا، عموماً عام طور پر مراجع آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مجتہدین بھی جو ہے وہ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو وہ ایک الگ اس پہ ایک فقہی مسائل ہیں، تو ایک لحاظ سے عام ماحول اور معاشرے میں اس کو کوئی حرام بھی نہیں سمجھا جاتا، نہ مکروہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سگریٹ پینے میں پٹائی ہوگی، گانا جو صریحاً حرام ہے اس پہ کسی میں جو بھی نہیں رنگتی، کیونکہ یہ عرفاً اتنا زیادہ چیز مثلا اس انداز سے رائج ہو گئی۔ کوئی لڑکی مثلا بے پردہ گھومے کچھ بھی نہیں ہوتا، ماں کچھ اس کو نہیں کہتی، لیکن وہی بیٹی اگر چپل سمیت مثلا صوفے کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہو جائے فوراً ماں اس کو مارنے کے لیے آ جاتی۔ تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں، تو مومن کو بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو اس کی جو شایان شان کام نہ ہو، جو منافی مروت سمجھے جائیں، ان کو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو نامحرموں کے جو عاشق ہوتے ہیں، دیکھیے ہمیشہ یہ اپنے ساتھ ایک بدنامی ضرور لے کر آتا ہے۔ عاشق جو ہے مار بھی کھاتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا قتل بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بظاہر آپ کو یہ ایسا نظر آتا ہے کہ ہارٹ کی شیپ کا، لیکن اصل میں پھندا ہے کہ جس کے اندر ہی گرفتار ہونے جا رہا ہے۔ تو دنیا دیکھیے اس کو معیوب سمجھ رہی ہے، یہ مثلا بیٹھا ہوا ایس ایم ایس کر رہا ہے، سب گھر والے دیکھ رہے ہیں، اس کے خطوط پکڑے جا رہے ہیں، اس کی ایمیز پکڑی جا رہی ہیں، اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، برا بھلا اسے کہا جا رہا ہے، لیکن وہی کہ سارے عاشقی سلامت اور کچھ برا نہ مانا جو آپ سنتی ہیں، تو یہی اس نوجوان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور یہی نوجوان ابھی تک جو اس انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کبھی اپنی بہن کو اس قسم کے کاموں میں مبتلا دیکھتا ہے تو فوراً جوش و جذبات اور غیظ و غضب میں بھر جاتا ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانے لگتا ہے۔ اور اگر تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ افراد جو ہیں اپنی عزتوں سے بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ اس کے ساتھ اتنے زیادہ منسلک گناہان کبیرہ ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اتنا سخت یہ خود غرض قسم کا شخص بن جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بے انتہا تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ لڑکوں کا آپ دیکھیں کیسی بد کلامیاں اس سلسلے میں کرتے ہیں والدین سے، لڑکیاں کیسی کیسی زبانیں اس کے اندر چلاتی ہیں، یعنی یہ کون سی آپ کو ایسی محبت ہو گئی ہے، جمعہ آپ کو جو ہے وہ 8 دن ہوئے ہیں کہ جو حقیقی محبت کرنے والے والدین ہیں ان سے اتنا برا سلوک آپ نے کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کو اپنے دشمن سمجھنا شروع کر دیا، اور اس شیطانی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں آپ نے والدین کی عزت کو پائمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ اصل میں عشق نہیں ہے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ ایک عذاب ہے کہ جس کے اندر آپ اس وقت مبتلا ہیں۔ یعنی جو شخص بھی اس کے اندر مبتلا وہ سمجھ جائے کہ اب شیطان اس سے کیا کیا گناہ کبیرہ نہیں کروائے گا۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر یہ شخص جو ہوتا ہے یہ سخت قسم کا خودغرض اور انفرادیت پسند بن جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے کوئی لڑکی ہو، سخت قسم کا انفرادیت پسند، یہ صرف اور صرف بس اپنے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ اسی اجتماعی کاموں سے یہ آپ کو گریز کرتا ہوا نظر آئے گا، کسی دینی مقصد کے اندر جو ہے آپ کو کہیں کوئی کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اسے بس اپنے مقصد کا حصول چاہیے، بس چاہے کتنے ہی خاندان تباہ و برباد ہو جائیں، والدین کتنے ہی ناراض ہو جائیں، باپ کی کتنی طبیعت خراب ہو جائے، حتیٰ کہ یہ تمام افراد جو ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کے تارک بھی ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد کے تارک بھی ہو جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں چیزوں کے اندر شیطان ان کو اس طرح سے جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ نہ کسی آداب و رسومات کے پھر پابند رہتے ہیں جو شریعت کے، نہ احکامات شریعت کے کوئی پابند آپ کو نظر آتے ہیں، ہر ایک سے یہ بدظن بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ہر شخص کو اپنے جو بھی ان کے مقابلے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کو آپ لاکھ فتاوی دکھائیں کہ دیکھیے مجتہدین نے فرمائے کہ اس طرح سے تمہارا اقدامات ہی کرنے جائز نہیں ہے، ان کی بات نہیں مانے گا، انہیں آپ حدیثیں ساری دکھاتے رہیں ان کی حدیثیں نہیں سنے گا، مکمل شیطان کے چنگل میں یہ گرفتار ہو جاتا ہے، جس کے دل میں بھی عشق مجازی چیز پیدا ہوتی۔ والدین کا نافرمان یہ نہیں ہوتا، والدین اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا پڑھائی کر لو، وہ نہیں سن رہا ہوتا، دیکھو فون پہ اتنی دیر بات مت کرو، ان کی بات نہیں سن رہا ہوتا، رات کو جلد سونے کی تاکید کرتے ہیں، نہیں سنتا نہ یہ سنتی۔ تو ان کو
سخت اذیتوں میں مبتلا کرتا ہے، بد کلامیاں کرتا ہے، جھڑکتا ہے. قرآن نے جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کرنا، ان کے سامنے چیخ چیخ کر باتیں کر رہا ہوتا ہے. غرض ایک گناہ کبیرہ کی ایک سیریز ہے. یعنی اللہ اس سے ناراض ہو جائیں اس کو پرواہ نہیں ہے، رسول ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، امام ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، والدین رشتہ دار ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے. یہ سب کو ناراض کر کے اپنی شہوت اور اپنی شیطانیت کو جو ہے وہ صرف مد نظر رکھتا ہے، باقی سب کی مخالفت کرتا ہے. شیطان صرف اسی کے اوپر اس کو نہیں چھوڑتا ہے، ایک کے بعد ایک نئے نئے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. پھر ظاہر ہے کہیں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی راہ میں کچھ لوگ مزاحم اس کو نظر آتے ہیں، اب یہ حرام موسیقی کی طرف بھی مائل کر دیتا ہے، اب یہ حزنیاں گانے شروع کر دے گا سننا اور اس قسم کے اور موسیقی شروع کر دے گا. اسی کے اندر اگر اس کو آزادی مل جائے، تھوڑی سی اپورچونیٹیز اس کے پاس اس انداز کی آ جائیں تو مثلا نامحرم کو ہاتھ بھی لگائے گا، بڑے بڑے اس کے بعد گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ زناکاری کی حد تک بھی جو معاملہ چلا جاتا ہے، جو کہ آج کل یہ جو کتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں اس کا سبب یہی روایات کے اندر بتایا گیا ہے. اس کے بعد ناجائز اولادیں، پھر ان کا قتل، یعنی کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے. جس کو جتنے مواقع ملتے جاتے ہیں شیطان اس کو اس میں مبتلا کرتا جاتا ہے، قتل کی حد تک نوبت آ جاتی. خاندانی عزتوں کے جو جنازے جو ہے وہ غیرتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں. تو اچھا یہ سب جو اس انداز سے اگر یہ اپنا مقصد حاصل بھی کر لیں اور بعض اوقات اس کی اتنے زیادہ گناہوں کو انجام دینے کے بعد یہ شادی بھی کر لیں آپس میں، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں رشتہ داروں کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے خاموش ہو جائیں گے رشتہ دار، لیکن اس کے بعد بھی بعد میں ان کی آپس میں زیادہ تر شادیاں بھی اس کے بعد ناکامی ہوتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں ان کی شادی. زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ظاہر اس قسم کی چیزوں میں تو پھر رشتہ دار اور والدین بھی ساتھ نہیں دیتے، نہ ان کی کوئی مدد ساتھ ہوتی ہے، نہ ان کی دعا ساتھ ہوتی ہے. کہتے ہیں اب خود بھگتو، تم نے کیا ہے تو یہ دھتکارے ہوئے سی زندگی گزارتے ہیں. اور صرف یہیں تک معاملہ رکتا نہیں، بلکہ ان کے جو عشق مجازی ہے اس کے برے اثرات نسلوں پر بھی محیط ہو جاتے ہیں. اولاد تک سلسلہ چلتا ہے، اس کی ماں ایسی تھی، اس کا باپ ایسا تھا. یہ گناہ کی پرچھائیاں پھر اولادوں تک کا اس کا پیچھا کرتی ہیں، ان کی زندگیوں میں متاثر کرتی ہیں. یہ جو لڑکی جو آج اس طرح سے مشہور ہو جاتی ہے عشق و عاشقی کے چکر میں، اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی بہنوں کی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں لوگ کتنے ایسے ہیں جو غیر مذاہب میں شادیاں کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ کافروں سے ہندوؤں کے ساتھ لڑکیاں مثلا شادیاں کر لیں، اس کے بعد سوچی کہ کیسی ان کی زندگی. یا مثلا مسلمانوں میں بھی جو دیگر مسالک ہیں اس کے چکر میں اگر وہاں شادیاں کر لیں، ان کے بعد کی اولادیں کنفیوز رہتی ہیں. جو محب اہل بیت بننے والے تھے وہ کسی دوسرے راہوں پہ نکل جاتے ہیں. کہ غرض ایسے ہزاروں مفاسد ہیں اور ایسے نقصانات ہیں کہ جو نسلوں پر محیط ہو جاتے ہیں. تو کتنی ہی صفات بد اس عشق مجازی کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر پیدا ہوتی تھی. کتنے اثرات ہیں کہ اتنی گناہان کبیرہ کا مجموعہ لیے ہوئے ہے اپنے اندر کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں. جبھی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، جیسے کہ ابھی آگے چل کے آپ کی خدمت میں کچھ فتاوے بھی آنے والے ہیں. شیخ رجب علی خیاط کا جملہ جو آغا علی شہرینی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں جو ان کے متعلق لکھی ہے کہ آغا رجب علی خیاط کہتے تھے کہ امیر المومنین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا کہ آپ اس بلند مرتبے پہ کیسے فائز ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور خدا کے علاوہ کسی کو راہ نہ دی. یہ امیر المومنین کا، یعنی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو پیروی ہمیں جن کی کرنا ہے ان کا یہ خیال. تو مومن کا دل کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کے ترازو کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس میں لکڑی تولی جاتی کہ پاؤ دو پاؤ اس کے اندر ڈال بھی دیں تو ہلتا تک نہیں ہے، اس کے ترازو کا کانٹا تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا. مومن کا دل تو سونے کے ترازو کی طرح سے ہونا چاہیے، تو سانس لینے سے بھی ہل جاتا ہے. یعنی جہاں کوئی حرام خوشی آئی اس کے دل کو کانپ جانا چاہیے. یعنی مومن کا دل کسی لکڑی کے ترازو کی طرح سے بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں کی جتنی بھی حرام لذتیں وہ درآمد کرتا رہے، اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو. کہا جاتا ہے نا کہ ہرن کی ناف میں جب مشک پیدا ہو جاتا ہے خوشبو، تو وہ سوتا نہیں اور کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں میرا کوئی مشک چرا کر نہ لے جائے. اسی طریقے سے کوئی مومن جس کے پاس دولت ایمان، اسے بھی اتنا ہی چوکنا رہنا چاہیے کہ کوئی نامحرم اسے چرا کر نہ لے جائے جو اس کے دل کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. اور جس کسی کو بھی اپنے قلب کی اور نظر کی پاسبانی کی توفیق نہ ملے، سمجھ جائیے کہ اس کے دل کو ایمان کا مشک عطا ہی نہیں ہوا. یہ علماء کے جملے.
اسی وجہ سے پروردگار عالم نے نامحرموں پر کے سلسلے میں حفاظت نظر کا حکم دیا ہے. مردوں کو سب سے پہلے حکم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی مومنین کو حکم ہے کہ صاحبان ایمان، اے رسول صاحبان ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی پہلے مردوں کو حکم ہے، اس کے بعد پھر یہ حکم عورتوں کے لیے آیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اپنی نگاہوں کی، اور صاحبان ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یہ خالی مردوں کے لحاظ سے ذمہ داری نہیں، عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور دیکھیے اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، خاص طور پر یعنی شوہردار خواتین یا جو اس طرح سے معاشرے کے اندر پھرتی ہیں، ان حرام نگاہ ڈالنے کا انجام بتایا گیا ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے داؤد، جو حضرت داؤد پہ وحی کی تھی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی نماز کو میں ان کے منہ پر دے مارتا ہوں، نہ میں ان کی آواز سنتا ہوں، نہ مجھے ان کی کوئی فکر ہے. اور اے داؤد جانتے ہو کہ وہ لوگ کون ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو شہوت سے دیکھتے ہیں. یعنی کتنی سخت اس کے اندر، تمام احادیث کے اندر اس قسم کی باتیں آئی ہیں، لیکن انسان عام طور پر ٹی وی میں آپ ظاہر دیکھتی ہیں کتنی ایسی خواتین جو اس انداز سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہیں، زیادہ تر شوہردار ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مردوں کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، جو شوہردار ہوں نہ ہوں، دونوں صورتوں میں حرام نگاہ ڈالنا تو حرام ہی ہے. لیکن اس حد تک یعنی اس کی مذمت کے پروردگار کہتا ہے مجھے پھر ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں. یعنی گویا اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو جائیں، میں اپنی نگاہ التفات ان کے اوپر سے ہٹا لیتا ہوں جو اس قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. دیکھیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے پروردگار نے جتنے بھی احکامات دیے، زیادہ تر احکامات براہ راست ہیں. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. روزہ رکھنے کا بھی حکم اسی طرح سے ہے. تمام احکامات براہ راست ہیں. لیکن جب نامحرم پر نگاہ ڈالنے کی باری آئی تو کہا قل للمؤمنین یا قل للمؤمنات، اے رسول آپ کہہ دیجئے صاحبان ایمان سے، اے رسول آپ کہہ دیجئے ان صاحبان ایمان عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک باحیا باپ وہ خود نہیں کہتا بہت سی باتیں اپنی اولاد سے، بلکہ اپنی کسی دوست سے کہتا ہے میرے بیٹے کو سمجھا دو کہ یہ بے شرمی کا کام نہ کرے، تو اسی طریقے سے رب العالمین وہ بہت ہی باحیا اور انتہا سے زیادہ غیرت مند ہے، کسی کو حد اور انتہا نہیں. تو اس نے بھی یعنی کمال ہے اس کا کہ اس نے اس انداز سے پیغمبر کے تھرو ہی آپ کو یہ حکم جو ہے وہ دلوایا. جس طریقے سے ایک باحیا اور غیرت مند باپ براہ راست بہت سی باتیں نہیں کہہ پاتا. تو علماء یہ فرماتے ہیں کم سے کم یہ جو اس طرح کی جو معرفت ہے یہ کسی بچے سے ہی سیکھ لیں کہ جب بچے کو جب کوئی اجنبی کوئی ٹافی دیتا ہے تو بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں اس کو لوں یا نہ لوں. جب باپ کی طرف سے کوئی اشارہ مثبت پاتا ہے تو اس سے لے لیتا ہے. تو شیطان کی بھی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نامحرموں ایسی عورتوں کو مثلا آپ کے سامنے تیار کر کے لے کر آتا ہے ٹافی کے طور پر. یہی وجہ ہے کہ جو آخری زمانہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ، درود بھیجیے کہ آخری زمانہ بدترین زمانہ ہوگا، اور ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو طرح طرح کی آرائش میں مصروف رکھیں گی، عریانیت میں مبتلا ہوں گی، دین سے بالکل بے بہرہ ہوں گی، فتنوں میں داخل ہونے والی ہوں گی، خواہشات کی طرف مائل ہوں گی، لذتوں کی طرف راغب ہوں گی، حرام چیزوں کو حلال کرنے والی ہوں گی، جبکہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی. ملا یحذر الفقی کی روایت. تو شیطان اس طریقے سے سجا بنا کر، جس طریقے سے کوئی اجنبی کوئی ٹافی لا کر دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے. تو یہ والی معرفت آپ بچے سے پیدا کریں کہ جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی صورت نظر آئے تو فوراً جس طرح بچہ باپ کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اسی طریقے سے مومن پروردگار عالم کی طرف دیکھے کہ پروردگار کیا حکم. وہاں سے پھر یہی جواب آئے گا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ پہلے سے حکم آ چکا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو. یعنی افسوس کی بات ہے کہ بچہ تو اتنا سمجھدار ہو اور اتنا تابعدار ہو کہ اپنے باپ کی بات مانے، اور مومن جو ہے وہ خدا کے احکامات کو نظر انداز کرے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم شیر سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں. تو سورہ حاقہ کی یہ آیت ابھی پیش کرتا ہوں کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو زمین ہل جاتی. سوچیے آخرت میں جو اللہ کی ڈانٹ ہوگی
سورہ حاقہ میں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو اب اسے پکڑ لو اور گرفتار کر لو، اس کو جہنم میں جھونک دو۔ جب یہ آواز، یعنی خود انسان تصور کرے کہ جب یہ آواز آئے گی قیامت کے دن تو کتنی ہولناک آواز یہ ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کے مزے کے لیے سانڈ کی طرح سے ہر کھیت کے اندر جو ہے وہ منہ مارتے لوگ پھرتے ہیں، دن رات جو ہے چاہے اندر ہوں باہر ہوں، گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوں، ہزاروں نامحرموں کو ہر وقت بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، انجام کی کوئی فکر ہی نہیں۔ دیکھیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اہل دل جو افراد کہا جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ اللہ کے عاشقوں کو اہل دل کہا جاتا ہے۔ جو فانی نامحرموں کے اوپر مرتے ہیں ان کو کبھی بھی اہل دل نہیں کہا جاتا۔ جیسے کہ دیکھیے مکھی کے بھی پر ہوتے ہیں، مکھی پروں والی، لیکن مکھی کے پر ہونے کے باوجود اس کو پروانہ نہیں کہا جاتا پروں والا، بلکہ پروانے کو کہا جاتا ہے۔ مکھی کے پروں کو کبھی کسی نے پر والا تسلیم نہیں کیا، کیونکہ غلاظت پر ہمیشہ گرتی ہے، غلاظت کے اوپر فدا ہوتی، لیکن پروانہ ہمیشہ شمع کے اوپر اپنے آپ کو اپنے سے بہت برتر چیز کے اوپر قربان کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو پروں والا کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو اور چاند کو غروب ہوتے دیکھا تھا، تو سورہ انعام کی آیات بھی ہیں کہ جب غروب ہوتے دیکھا فلما افلا قال لا احب الافلین، کہ ہم فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو باز بادشاہ کی کلائی پر رہتا ہو، وہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے شکار کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور یہ صرف مردہ پرست گدھ ہوتے ہیں جو فانی اجسام سے چمٹے رہتے ہیں۔ مومن کو کہا جاتا ہے، مومن ہو یا مومنہ ہو، یہ شہباز معنوی، یہ دین کی شکارگاہ میں حضرت ابراہیم کی طرح سے لا احب الافلین کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی نامحرم کو اپنے دل میں جگہ دینے والے نہیں، اور وہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ فانی سے نہیں بلکہ باقی سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے افراد آپ دیکھتے ہیں، خود اپنی حالتوں پر اگر ہم غور کریں کہ اتنے مستحبات بھی انجام دیتے ہیں، اتنے اذکار الہی انجام دیتے ہیں، کتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، زیارات بھی کر کے آ گئے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود کولو کی بیل کی طرح سے ایک ہی جگہ گھومتے رہتے ہیں اور روحانیت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو نورانیت پیدا ہوتی ہے مسلسل ٹی وی کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے اس کو مسلسل ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ پانی کی ٹنکی کو فل کتنا ہی موٹر چلا چلا کے کر لیں، لیکن اگر سارے نل آپ نے کھول رکھے ہیں گھر کے تو سارا نکاسی ہو جائے گی اور نتیجتاً ٹنکی ہمیشہ خالی ملے گی۔ تو یہی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی تقویٰ رمضان میں حاصل ہوتا ہے، محرموں میں حاصل ہوتا ہے، اذکار و دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے، ساری چیزیں ہم نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں۔ اے سی کتنے بھی آپ چلا لیں اور سارے کھڑکیاں دروازے کھول دیں، کبھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو یہی وجہ ہم لوگوں کے تقوی کے ساتھ بھی ہو گئی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی 1 انچ اضافہ روحانیت میں محسوس نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچھے کی طرف گیا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے وہی والا مسئلہ ہے مومن کا، وہ جو علامہ اقبال بھی کہتے تھے نا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا پتا کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ یعنی ٹھیک ہے مومن شہباز معنوی ہے، لیکن اس کی پرورش ہو رہی ہے گدھوں کے ساتھ۔ اسے کیا پتا کہ مثلا جو شہباز ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو یہ مومن بھی ان خراب ماحول اور معاشروں میں رہ کے انہی جیسا بن گیا ہے۔ مراجع کی استفتاء بھی دیکھیے، اب بہت تیز رفتاری سے جاؤں گا کہ باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے بھی جو ہے وہ پوچھا گیا کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو نامحرموں سے مثلا اس انداز سے چیٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے اور ایک دوسرے خطوط وغیرہ لکھے جاتے ہیں، کہا جائز نہیں۔ آیت اللہ صافی گل پائگانی سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا جائز نہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی یہی ہے کہ اس طرح کی نامحرموں سے چیٹنگ وغیرہ اور بات چیت یہ جائز نہیں۔ رہبر معظم نے بھی کہا کہ جب تک حتیٰ کہ یہ تک پوچھا گیا کہ یہ بات چیت یا اظہار عشق و محبت جو کیے جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں ہم اقدام کر رہے ہیں تاکہ بعد میں، کہا کہ نہیں، جب تک کہ شادی کا کوئی اقدام نہیں ہوتا یہ تمام امور جو ہیں شادی کے سلسلے میں کرنے کے لیے بھی اس کی بات کی اجازت نہیں ملے گی۔ یعنی جو اپنے الفاظ میں اتنا وقت نہیں کہ سب کو پورے طور پہ پڑھوں
یہ بھی آغا سیستانی سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ کسی لڑکی کا عاشق ہونا حرام ہے؟ کہا غیر اختیاری امر پہ حکم نہیں، دل میں خیال پیدا ہوا، ظاہر ہے آپ اس کا خیال کا اپنے والدین سے مثلا اظہار کریں، شرعی طریقہ اختیار کریں، لیکن کہا کہ اس کی مقدمات اختیاری ہیں، اور وہ اگر حرام ہے مقدمات تو ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور عقد شرعی سے پہلے اس قسم کے تمام شہوت آمیز عمل جو ہیں وہ حرام ہیں۔ پھر کہا کہ سوال یہ پوچھا گیا کہ لڑکے اور لڑکی کی کسی بھی اسلام کی نظر میں کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی دوستی صحیح نہیں ہے کیا؟ حتیٰ کہ وہ ایسے کام بھی انجام نہ دیں جو بھی میں نے کہا تھا کہ جنہیں اسلام نے منع کیا ہے، اور نہ ان کی دوستی شہوانی بھی نہ ہو، تو کیا تب بھی اس میں کوئی اشکال ہے، کوئی قباحت ہے؟ فرمایا گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو جائز نہیں، کیونکہ یہی والی چیز میں لازمی گناہ میں آتا ہے۔ عشق کے بارے میں بتائیے کیا ہے؟ تو آغا سیستانی نے فرمایا کہ اکثر عشق خیالی ہوتی ہے، ان کا سرچشمہ شہوت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اس قسم کے جو اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ بہت تیز رفتاری سے جانا ہے، تو بہرحال اگر کوئی شخص اس انداز سے گرفتار ہو رہا تو اسے شادی کے سلسلے میں اقدام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس قسم کی دوستی کو جائز قرار نہیں دیا ہے اور حرام ہے جو عام طور پہ نامحرموں کے آپس میں ہوتی ہے، اور عقد شرعی جب تک یہ شادی وغیرہ نہ ہو تو نامحرم لڑکے لڑکیوں کا اس طرح سے دوستی کرنا یہ گناہ کا سبب بنتا ہے اور جائز نہیں۔ دوست بنانا، نامحرم سے دوستی اور رفاقت جو ہے یہ بھی رکھنا جائز نہیں آغا سیستانی کے فتوے میں، اور تقریباً ایسے ہی دیگر مراجع کے فتاوی بھی ہیں، اور بغیر اس قسم کے خیالات نہ بھی ہوں تب بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس قسم کی عاشقانہ گفتگو یا اس انداز کی گفتگو کرنا جائز نہیں۔ بہت سے علماء نے تو یہاں تک حتیٰ کہ اگر آپ اس کے ذریعے بہت سے ایموٹیکونس جو ہے وہ ہارٹ کی اور فلاں اور اس طرح کی چیزیں جو بھیجتے ہیں اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی کے اندر اظہار عشق کرنے کے اندر آتا ہے جو احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں۔ تو ابتداً تو دیکھیے یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نامحرموں پر نگاہ ڈالنے سے پرہیز کرے، کیونکہ پرہیز کو علاج سے بہتر سمجھا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ مدرسے کی طرف سے کتاب بھی سلسلے میں وہ بھی ضرور پڑھیے گا حرام نگاہ کے سلسلے میں۔ تو دیکھیے ہمارے بھی اتنے مراجع ایسے ہیں کہ اتنے زیادہ احتیاط کے قائل تھے کہ آیت اللہ بروجرتی کہتے تھے خواب میں بھی اگر مجھے کوئی نامحرم نظر آتی ہے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں، یعنی خواب میں بھی اتنا زیادہ اپنے اوپر کنٹرول۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی اٹھی ہوئی آنکھ کے ساتھ کوئی تصویر ہم کو نظر نہیں آتی۔ امام خمینی کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں تھے اور لوگ اخباری صحافی آتے تھے، ہر طرح کی عورتیں بھی ہوتی تھیں، تو نگاہ اٹھا کے کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن کے اندر بھی حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کا جو واقعہ ہے کہ حضرت شعیب کی لڑکیاں جو حضرت موسیٰ پہلے تو چلے، ان کے پیچھے تھوڑا سا چلنے کے بعد پھر آگے ہو گئے کہ میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا بلکہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، تاکہ پیچھے سے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ نگاہ نہ پڑے۔ تو دیکھیے بہرحال یہ کہ عفت و پاک دامنی کا تقاضا ہے، الف لگا لیجیے گا تقاضے میں، تو بہرحال اس میں احتیاط ہی کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، یہ ایک تقاضا کہلاتا ہے، ورنہ نفس توجیحات اپنی پیش کرتا رہے گا کہ ہم کوئی منفی جذبہ نہیں ہے، ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کزنس مثلا گاڑیوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، رشتہ دار بچے ہی تو ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، اسلام یہ احمقانہ پن ہے۔ اسلام تو دیکھیے اس حد تک اس کا قائل ہے نامحرموں کے سلسلے میں احتیاط کرنے کا کہ عمومی مزاج ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کتنا زیادہ دور رکھنا چاہتا ہے محرم نامحرم کو۔ خواتین کو روزانہ کئی مرتبہ پردے کا عملی سبق سکھایا جاتا ہے، نامحرم نہ بھی دیکھ رہا ہو تو نماز میں اسی طرح سے جسم کو چھپایا جائے گا۔ کوئی نامحرم اگر سن رہا ہو تو عورت آواز کو اپنی بلند آواز سے جو پڑھی جاتی ہیں نمازیں انہیں بلند آواز سے نہ پڑھے۔ عورت کے لیے مستحب ہے کہ رکوع میں زیادہ نہ جھکے، سجدے میں اپنے جسم کو لپیٹ لے، قیام کی حالت میں اپنے پاؤں کو ملا کر رکھے، مرد کے آگے نہ کھڑی ہو۔ معلوم ہے کہ کوئی مرد بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھ کو چھپائے، اکثر فقہا کا یہ نظریہ ہے۔ عورت کا نامحرم سے ناز و نخرے سے ایسی بات کرنا جس سے دل میں اس کی برائی پیدا ہو، یہ حرام ہے۔ حتیٰ الامکان علاج کے لیے جو حکم ہے کہ عورت ڈاکٹر تلاش کرے، حتیٰ کہ جو ممیز بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہیں لیکن سمجھدار ہو گئے، ان سے بھی پردے کی تاکید ہے۔ عورتوں کا زیب و زینت کر کے میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے آنا حرام ہے۔ مرد نے معمول سے زائد جسم کھولا ہو تو عورت کے لیے دیکھنا حرام ہے، ہاتھ ملانا جائز نہیں۔ کہ اسلام کتنی احتیاطوں کا قائل ہے اس سلسلے، اور ہمارے معاشرے سے تمام احتیاطیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سے مسائل کے اندر تو یہاں بھی فقہا کے فتاوے میں کہ جس سیٹ کے اوپر کوئی نامحرم اٹھ کے گیا اور اس کے جسم کی حدت سے وہ گرم ہو گئی تو وہاں پہ نامحرم کا کسی اور کا بیٹھنا کراہیت رکھتا ہے، یا کچھ فقہا کا یہ فتویٰ۔ تو بہرحال دیکھیے اس میں احتیاط کی جائے کہ نامحرم کے اوپر جو نگاہ ڈالنا ہے شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے،
پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص خدا کے خوف سے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالے تو خدا اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. تو جب ہی روایات کے اندر ملتا ہے کتنی نگاہیں ایسی ہیں جو اپنے ساتھ جو حسرت اور تعصف لے کر آتی. لیکن شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام مناظر آپ کو دکھائے, ٹی وی کے اوپر حرام مناظر, کمپیوٹر کے اوپر حرام مناظر. تو انسان آخرت میں باقاعدہ یعنی حسرت اس کو اور افسوس ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو کہاں جو ہے وہ لگایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی جو فرینڈشپ آپس میں کی جاتی ہے, دوستی تو ہیں, چاہے وہ چیٹ کے اوپر فرینڈ بن گئے ہوں یا ویسے بوائے فرینڈ بن گئے ہوں. دیکھیے قرآن کی ایک باقاعدہ آیت ہے کہ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس, قیامت کے دن کہے گا کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا. دیکھیے قرآن کی آیت ایک لحاظ سے بالکل ویلنٹائن ڈے کے خلاف جو ہے وہ جاتی ہے کہ قیامت کے دن باقاعدہ آگے پیچھے کی جو بھی آیات ہیں اس میں کہ دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور یہ جملے کہے گا کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی اس کے بعد میں ایسی تباہی اور بربادی کا شکار ہوا اخروی زندگی کے اندر کہ وہ دوست بنانے کے اوپر جو ہے وہ سخت افسوس کا اظہار کرے گا. تو بہرحال اس کے اندر ایک حکم یہی ہے کہ جس حد تک بھی ہو سکے اس قسم کے برے دوستوں سے دور بھاگیں کہ زہریلے سانپ سے بدتر ہیں. سانپ تو ظاہر دنیا بھی نقصان کرتا ہے لیکن یہ آپ کی جو آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں. تو اب اسکول, کالج, یونیورسٹیز ان میں بھی اس قسم کے دوستوں میں انسان کو چاہیے کہ ان سے دوری اختیار کریں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نامحرموں سے بات چیت کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کرتے تھے, بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ جب ہم سیر و سلوک کے مناظر کے جو منزل طے کر رہے تھے, ہمارے استاد نے ہم سے یہ بات کہی تھی. آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب تم اچھا دیکھیے سیر و سلوک کہتے ہیں خدا کی طرف منزلوں کو بلند کرتے جانا, اور سیر کہتے ہیں اس دوران جو مشاہدات ہوتے ہیں اس کو. تو میرے استاد نے کہا تھا کہ اگر تم مشاہدات جو تمہیں ہوں گے اس دوران اگر تم ان میں غرق ہو گئے تو تم خدا کی طرف آگے نہیں جا سکو گے. کہہ رہے ہیں جب ہم نے سیر و سلوک کے منازل طے کرنے شروع کیے تو جنت کی گھور میرے کمرے میں آئی, یعنی ان کو مشاہدات ہونے لگے. تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی, میں نے اپنے چہرے کو موڑ لیا, وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئی, میں نے پھر اپنے چہرے کو موڑ لیا, یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی. تو کہنے لگے اگر میں اس کے مشاہدے کے اندر غرق ہو جاتا, اس کے حسن کی طرف راغب ہو جاتا تو پروردگار کی طرف بلند نہیں ہو سکتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال یہ اسلام کی احتیاطیں, تو نامحرموں کے سلسلے میں اسلام کتنی احتیاط کا قائل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر جو آیت آئی ہے لا تقربوا الزنا, لا تفعلوا الزنا, نہیں کہ زنا کا عمل انجام نہیں دینا بلکہ اس کے قریب بھی نہ جانا. یعنی جو مقدمات ہیں, دوستی ہے, فرینڈشپ ہے, بات چیت ہے, یہ تمام چیزیں اس سے دوری اختیار کرو تاکہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہ تمام مراحل ہو گئے بالکل چلیں بالکل ایک انتہائی حرام کی طرف انسان نہ جائے, نہیں, اس کا اس کے قریب بھی نہ جانا, اس کا بھی یہی نظریہ ہے. تو اس لحاظ سے گناہ کی طرف لے جانے والی, حرام کی طرف لے جانے والی جتنے امور ہیں تمام سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا, چاہے وہ ایس ایم ایس ہو, چاہے وہ چیٹنگ ہو, چاہے وہ تصاویر ہوں, چاہے تحفے تحائف کا تبادلہ ہو, چاہے ایک دوسرے کو کارڈ بھیجے جانے کا چیزیں ہوں, اظہار محبت ہو. یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر اس انداز سے نامحرموں کے ساتھ کرنی جائز نہیں ہے. اور اسلام دیکھیے اس حد تک اس سلسلے میں احتیاط کا قائل ہے کہ باقاعدہ امیر المومنین جوان عورتوں تک کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جوان عورتوں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے. ہماری تعلیم کے لیے امام نے جملے ارشاد فرمائے, ورنہ وہ خود تو معصوم ہے. کہا میں ڈرتا ہوں کہ سلام کا جواب سننے میں ایک ایسی چیز میرے دل میں داخل ہو جائے جس کا نقصان سلام کا جواب دینے کے ثواب سے زیادہ ہو جائے, یعنی نقصان والی چیز زیادہ ہو جائے گی. میں اس بات کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ بعض اوقات اس کا نقصان تو نامحرم, جب بھی فقہاء نے اس پہ فتویٰ دی کہ جوان عورتوں کو خاص طور پر خود سے سلام کرنا, جب سلام ہو جائے تو جواب دے دیا جائے, لیکن خود سے سلام کرنے میں کچھ فقہاء نے اس میں کراہیت ہے. تو بہرحال دیکھیے احتیاط ہی کے اندر سبیل نجات ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت کو ممیز بچے سے بھی پردے کا حکم اسی وجہ سے کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا لیکن یہ تم پر بری نگاہ ڈال سکتا ہے. اس کا اگر احتمال پایا جاتا ہو تو اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اس ممیز بچے سے بھی جو بھی بالغ بھی نہیں ہوا اس سے بھی اپنے جسم کو چھپائے. تو ہو سکتا ہے کہ 12 سال کا, 13 سال کا, 14 سال کا بھی ممیز بچہ ہو, اس سے بھی عورت کو ویسے ہی پردہ کرنا پڑے گا.
وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کہ پردے کے مسائل میں آتا ہے کہ ممیز کس کو کہتے ہیں. تو اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر بری نگاہ سے کوئی دیکھ رہا ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا بھی اپنے اپنے فقہا کے تقلید کے مطابق واجب بھی ہو سکتا ہے. کچھ فقہا جو ہے اس کو کہتے ہیں، بلکہ زیادہ تر فقہا کا رجحان یہ ہے کہ معلوم ہے کہ اگر کوئی نامحرم بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو آپ کو چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی سہولت واپس لے لی جائے گی، اور احتیاطاً آپ کو چہرے کو اور ہاتھوں کو بھی چھپانا پڑے گا. تو اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے اندر سے چیز ختم کرنی ہے، تو جتنے بھی رومانٹک فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ان کو یا عشق یا ناول، ان کو پڑھنے سے بالکل آپ اعتراض کریں. عشق یا شاعری پڑھنے سے اور سننے سے جو ہے وہ اعتراض کریں. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر مثلا بعد کی زندگی میں مثلا شوہر کو پتہ چلے میری بیوی کسی اور سے عشق فرما چکی ہے، اس کا اعتماد ان سے اٹھ جاتا ہے، اس کے دل سے وہ اتر جاتی ہے، بدگمانیاں ہونے لگتی ہیں. اور یہی حال مرد کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے کہ پچھلی زندگی میں اگر ایسا کر چکا ہوں تو ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. تو نامحرم کے لیے اس انداز سے خوشبو لگانا، زینت کرنا، یہ بھی سب جائز نہیں ہوتا ہے. نامحرموں کے ساتھ ہر قسم کے اختلاط سے انسان پرہیز کرے اگر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی کہا کہ مال حرام سے بھی انسان پرہیز کرے، کیونکہ فکر جب اس کی پاکیزہ نہیں رہے گی اگر وہ مال حرام کھائے گا، مال حلال کھائے گا تو اس کی فکر بھی پاکیزہ ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہا نے خیالی طور پر نامحرم کے متعلق برے طریقے سے سوچنا یہ بھی حرام قرار دیا. تو بہت ساری اس کے اندر اس قسم کی باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے. تو علماء فرماتے ہیں اس کا ایک بہترین حل جلد شادی، کہ انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی جلد ہو سکے، یعنی شیطان واقعی اس کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے کہ وہ انسان اگر جلد شادی کر لے تاکہ ان تمام خرافات میں پڑنے سے وہ بچ جاتا ہے. اب بہت تیز رفتاری سے مجھے جانا پڑ رہا ہے. اور جب بھی امام نے فرمایا تھا کہ نوجوان لڑکیاں درخت پر لگے ہوئے پکے ہوئے پھلوں کی مانند ہوتی ہیں کہ فوراً ان کو اتار لینا چاہیے، ورنہ دھوپ اور ہوا اس کو خراب کر دیں گی، کھانے کے قابل نہیں رہے گا. یعنی اس کے اندر بہت زیادہ مفاسد کا شکار چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہو جاتے ہیں. اب یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں والدین کو اقدام کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد وہ اس فریضے اور غیر بے جا قسم کے جو توقعات ہیں ان کو بیچ میں نہ لے کر آئیں کہ اب اتنا سیٹ ہو جائے اور اتنا سیٹ ہو جائے اور یہ سب کرتے رہیں. کوئی ویسے عقلی طور پر کوئی ایسا مفسدہ نہ ہو تو تھوڑا انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فساد دیکھنے میں آ رہے ہوں تو پھر شادی میں جلدی کرنی چاہیے. تو دیکھیے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ شہوتوں کا ازالہ مقصود نہیں ہے بلکہ امالہ مقصود ہے، یعنی اس کا رخ موڑنا اور اس کا حل شادی. مثلا جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ غصہ، یہ نہیں کہ غصے کو کچل دو، نہیں، غصے کا رخ موڑ دو. جہاد ورنہ انسان کیسے کرے گا؟ اپنے اگر واقعی آپ کو غصہ کرنا ہے تو اپنے نفس کے اوپر غصہ کریں. مجھ سے کیوں یہ احکامات خدا کی جو ہے مخالفتیں ہو رہی ہیں؟ اپنے نفس کے اوپر غصہ ہوں، برائیوں کو دیکھ کر غصہ ہوں، لیکن انسان اس کے رخ کو موڑ دے، یہ نہیں کہ اس کو کچل دے. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ شادی کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی انسان بہت جلد اس کے بعد روحانی مدارج بھی طے کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نفس کو گناہوں سے اگر بچا لے. وہ فرماتے تھے کہ میرے جتنے بھی کمالات ہیں یہ سب میری زوجہ کے مرہون منت ہے. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ جملہ بھی مشہور ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہر کامیاب کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے اتنا تنگ کرتی ہے، دکھی ہو کے اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے، کامیابی حاصل کر لیتا ہے. کہا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ناکام آدمی کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. یا مثلا یہ بھی مذاق اڑنے لگا کہ بعض بیاں مثلا طالبان کی طرح ہوتی ہیں، نہ ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے نہ ہی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. تو بعض اوقات دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو رشتے ہیں ان کو بھی ایک طور پر اس انداز سے کمزور کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ بہت سارے لطیفے بھی بنائے گئے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان سے بھی قطع نظر ہوا جائے تو ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے جو عارف حضرات گزرے ہیں جیسے شیخ رجب علی خیاط، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ بھی آیا ہے کہ نامحرموں سے اگر اپنے خیالات کو بچانا ہے تو ایک ذکر انہوں نے بتایا ہے کہ یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و علیہ. جب بھی کسی نامحرم کی طرف التفات اس طرح سے پیدا ہو کہ اس کو دیکھا جائے تو فوراً سر کو اپنے جھکا لے اور یہ ذکر پڑھے یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و علیہ. تو یہ کرے. یا ایک چیز اور بتائی گئی کہ فنائیت حسن کا مراقبہ کرے کہ دیکھیے دنیا کی ہر حسین چیز جو ہے زوال پذیر ہے. آپ دیکھیں کالے بال جو ہیں سفیدیوں بدلنے والے ہیں، چہروں پر جھریاں پڑنے والی ہیں، یہ دانت جو ہیں بالآخر ٹوٹنے والے ہیں، کمریں جھکنے والی ہیں، جسم قبروں میں اترنے والے ہیں.
تو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ زندگی کہاں ضائع کر رہے ہیں, یہ حسن مردار ہیں. حادث و فانی کو اگر اپنے دل میں بٹھائیں گے تو یہ حدوث و فنا کے اثرات کو ساتھ لے کر آئیں گے, اور آپ کے دل میں کبھی بھی خدا سے تعلق کی نسبت پیدا نہیں ہو سکے گی. مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کمرے میں لذیذ کھانے رکھے ہوں اور لوگ خوش گپیاں کر رہے ہوں اور وہاں پہ کوئی جنازہ لا کے رکھ دیا جائے, کھانے میں مزہ آئے گا آپ کو؟ اسی طرح سے دل میں اگر کسی فانی انسان کی محبت آ جائے تو, اور غیر اللہ کی جو بدبو گندگی اور غلاثات آ جائے, اب یہاں پر اللہ کے ساتھ تعلق کی نسبت نہیں آ سکتی. تو لہٰذا مکمل طور پر اگر کوئی اس کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو مکمل اس سے قطع تعلق کرے, نہ بات چیت کرے, نہ اس کی طرف دیکھے, نہ اس سے خط و کتابت کرے, نہ چیٹ کرے, نہ کوئی میسج بھیجے, نہ ملاقات کرے. کوئی دوسرا تذکرہ بھی کرے تو اس کو روک دے, اور اس قدر دوری اختیار کرے کہ کوئی ملاقات بھی اس سے نہ ہو, اور اگر قصداً جھگڑا بھی کرنا ممکن ہو تو جھگڑا کرے اور اپنی آخرت کو بچائے. اس قسم کی کوئی فرینڈ شپ کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. اور واقعتاً علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کا بھی مراقبہ کرے کہ کہاں اپنے آپ کو لگا رہا ہے. مثلا سوچے کل میں یہاں پہ اس طرح سے مرا پڑا ہوں گا, جیسے خود امیر المومنین فرماتے تھے نا, کتنی زمینوں کو باوقار جس میں دل فریب رنگ و روپ والوں کو زمین کھا گئی, جو رنج کی گھڑیوں میں مسرت انگیز چیروں سے دل بہلاتے تھے. کوئی مصیبت آ پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازیوں پر للچائے رہنے اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش بختیوں کے سہارے ڈھونڈتے تھے. اس دوران کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں دنیا کو دیکھ کر سرور و خوشی سے ہنس رہے تھے, اور دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہی تھی. اتنے میں اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا, ان کے سارے زور توڑ دیا, اور قریب سے موت کی نظریں ان پر پڑنے لگی. انسان واقعی سوچے کہ کیا ہوگا کل. یہ جو عاشق و معشوق بنے ہوئے ہیں آج قبر میں اس انداز سے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں گے, تو اوپر سے جو ہے پتھر رکھا جا رہا ہوگا, قبر کو بند کیا جا رہا ہوگا. تھوڑی دیر میں سوال منکر و نکیر ان سے ہونے لگ, کہاں گئی وہ ساری عاشقیاں اور سب, یہ اس موقع پہ سوالوں کے جواب دیجیے. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. جو کسی شاعر نے کہا بھی نہیں, بتاؤ یہاں پر اب تم یہ سب جو کر کے آئے یہاں سب جواب سوال ہوں گے. اب جب قبروں کی دیواریں آپس میں ملنے لگیں گی اس وقت بتانا کہ سب کیا کس کے اندر اپنا دل و دماغ لگایا ہوا ہے. میدان قیامت میں جب قبروں سے جسم سب باہر نکل رہے ہوں گے اس وقت کہاں یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہوں گی. اور جب پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے اور نیچے گر رہے ہوں گے, کہاں گئی وہ عاشق اور معشوقی ساری. اسی انداز سے جب آتش جہنم میں جلنا پڑے گا پھر احساس ہوگا کہ کہاں اپنے آپ کو زندگی کو اس انداز سے ضائع کر کے آئیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو سب بدنگاہی کر رہے ہیں اس میں آخرت کا نقصان ہے. اور کوئی ایک ذات ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے, جو دلوں میں تم اپنے خیالات پکاتے ہو نامحرم کے لیے اس سے بھی اللہ واقف ہے. تو دیکھیے اسلام کے اندر تو ہے کہ اسلام دین محبت ہے, ساری مخلوق کو اللہ کے عیال کہا گیا, ہمدردی کہا گیا ہے, غم گساری کی تاکید ہے. لیکن وہ محبت جسے کفار فساق و فجار نے بازار کی جنس بنا دیا ہے, اسلام اس کے سراسر خلاف ہے. جب یہ حدیثوں میں بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, اور جو بھی بری باتوں کا پرچار کرے گا اس دنیا میں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب علیم دیا جائے گا. تو بہرحال اور یہ بھی کہا گیا کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے اور اس دن کو منانے سے بے حیائی پھیلتی ہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں. اور بہرحال یہ اس تہذیب کو بالآخر ختم ہونا اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھوں. اور بس آخر میں یہ بات کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ جو 14 فروری کا دن آنے والا ہے اس میں جو طوفان بدتمیزی پیدا ہوگا اس میں ہماری آواز ایک نقار خانے میں ایک طوطی کی سی ایک مثال ہے, لیکن ہم بھی اس آتش کدہ نمرود میں اس مینڈک کی طرح سے جو تھوڑا تھوڑا سا اپنی چوچ میں پانی لے کے اپنے منہ میں پانی لے کے آگ پہ ڈال رہا تھا اور اپنے ایک فریضے کو ادا کر رہا تھا. ہم بھی اپنی بساط کے مطابق ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ ذمہ داری ہم نے ادا کی ہے. اس پیغام کو آگے پھیلانے میں آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی یہ بات کہا کرتے تھے کہ خدا کی راہ میں کوشش کرتے رہو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو, کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے, نتیجہ نہیں مانگا ہے. وما